منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے۔ تاریخ میں ایک لڑکی کا ذکر ملتا ہے، ایک ایسی لڑکی بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل تھی، حسن بہت تھا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی سواری پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا، لڑکی آ رہی تھی، خوبصورت لڑکی کو اس بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے غلاموں سے کہا یہ خوبصورت لڑکی میرے محل میں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے اس لڑکی کو ہیلے بہانے سے بادشاہ کے محل میں پہنچا دی، اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، سب تھا۔ جب لڑکی اس کے سامنے پیش کی گئی، غریب تھی وہ لڑکی، اس کے پاس طاقت نہ تھی، اس کے پاس قوت نہ تھی، اس کے باپ کے پاس اقتدار نہ تھا۔ مجبور ہو کر کے جب اس لڑکی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے کہا تم جانتی ہو کہ میں بادشاہ ہوں؟ لڑکی نے سر جھکا کر کہا جانتی ہوں۔ کہا کہ اپنا جسم میرے حوالے کر دو۔ لڑکی نے کہا یہ جسم میرے اللہ کی امانت ہے، میں تیرے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ اللہ نے یہ جسم دیا ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، جب تم اپنے جسم کو گناہوں سے بچا لو گی، اللہ تمہارے جسم کو بیماریوں سے دنیا میں بچائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور اگر تم نے اپنے جسم کو گناہوں سے نہیں بچایا تو دنیا میں تمہارا جسم بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوگا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ تیار رہنا۔ یہ چہرے پہ جھریاں بہت جلدی پڑتی ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ تمہارے حسن کو کب تک عروج رہے گا؟ بڑے بڑے حسیناؤں کے حسن خاک میں مل گئے، تمہارا حسن کب تک باقی رہے گا؟ سورج پورے غرور کے ساتھ نکلتا ہے اور جب پورے غرور کے ساتھ سر پہ چڑھتا ہے اس کو بھی زوال آتا ہے۔ پھول اور کلیاں پورے غرور کے ساتھ گلستہ میں کھلتی ہے اور پورے گلستہ کو چیلنج کرتی اپنے حسن کی وجہ سے، لیکن جب وہ درخت سے یا پودے سے توڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ پھول بھی مرجھا جاتے ہیں، یا تو کسی کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں یا تو راستوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ چاند بڑھتا بھی ہے، مہ کامل ہو کر گھٹتا بھی ہے۔ ارے جب چاند کے حسن کو زوال، سورج کے حسن کو زوال، گلوں کے حسن کو زوال، شفق کے حسن کو زوال، افق کے حسن کو زوال، تو تمہارا حسن کب تک باقی رہے گا؟ حسن پر مت اتراؤ، جوانی 2 دن کی ہے، حسن 2 دن کا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ہمیشہ حسین رہنا ہے، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، ہمیشہ حسین رہو گی، اللہ سے ڈرتی رہنا، گناہ سے بچتی رہنا، جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے تمہارا حسن باقی رہے گا، حتیٰ کہ قبر میں چلی جاؤ گی تو بھی حسن باقی رہے گا۔ اللہ کی خشیت کی بنیاد پر لوگوں کی جسم کو تو قبر کے کیڑے کھا جاتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں قبر میں بھی ان کا حسن باقی رہتا ہے، محشر میں بھی وہ حسین ہوں گے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا جن کے دل خشیت الہی کے گنجینے ہیں اور جو وضو کر کے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ میری بہنوں حسن تو یہ ہے نا، تقویٰ تو تقوی کا حسن ہے، اللہ کی خشیت کا حسن ہے، عشق رسول کا حسن ہے۔ اس لڑکی نے بڑی معصومیت اور سادگی سے کہا کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، میں تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ اس نے کہا اگر تو میرے حوالے نہیں کرے گی تو پھر اپنی جان کھونے کے لیے تیار ہو جا، تجھے پتا ہے میں تجھے کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے۔ لڑکی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو میرے جسم سے کھیلنا ہی چاہتا ہے۔ مرد کی سب سے بڑی ہوس اور تمنا یہی ہوتی ہے، دنیا پرست مرد کی، کہ وہ عورت کے جسم کو کھلونا بنائے۔ عورت بڑی مظلوم واقع ہوئی ہر طرح سے، کبھی عورت کو جوے میں ہارا گیا، کبھی عورت کو بیچا گیا، کبھی عورت کے جسم کو لوٹا گیا، اس کا استحصال کیا گیا، عورت کو کھلونا بنایا گیا۔ عزت دی ہے تو ایک مذہب نے جسے مذہب اسلام کہتے ہیں، ایک مذہب نے، لیکن افسوس جس نے عزت دی اس کو لوگ نے بدنام کر دیا، جس نے عزت
दी, उसके खिलाफ लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा किया। हाय अफसोस जिसको हवस जिन लोगों ने हवस का निशाना बनाया औरत को, उन लोगों ने ही इस्लाम के हवाले से तुम्हारे दिलों में शुकों को शुबहात डाल दिए। नहीं, अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे सुपुर्द कैसे कर दूं। कहा कि अगर तू नहीं करेगी तो अंजाम भयानक होगा। लड़की ने देखा अब बचने की कोई सूरत नहीं, मैं सिनफे नाजुक हूं, मैं इससे बचाव नहीं कर सकती, ताकत कुव्वत इसके पास है। तो क्या सोचा, चलो जान दे देंगे मगर आबरू बचा लेंगे। लड़की ने कहा एक काम करो कि मुझे पेशाब की हाजत है और इस हाजत में जिस्म को तुम्हारे हवाले करना नामुनासिब है, ये बादशाह की बेअदबी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी हाजत से फारिग हो जाऊं। उसने कहा ठीक है, मेरे छत पर बाला खाना है, ऊपर जो है और उसी पर जो है वो वहां जाकर तुम हाजत कर सकती हो। लड़की पहुंची और पहुंचने के बाद उसने देखा महल बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा महल था। लड़की ने सोचा छलांग लगाऊंगी तो क्या होगा, फिर सोचा चलो अल्लाह के नाम पे छलांग लगा देते। मर गए तो मर गए, टूट गए तो टूट गए, फूट गए तो फूट गए। इसलिए कि टूटने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, फूटने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, मरने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, आबरू का सौदा करने पे जिल्लत मिलेगी। लोग लंगड़ी कहेंगे बेआबरू तो नहीं कहेंगे, लोग अंधी कहेंगे बेआबरू तो नहीं कहेंगे, लोग मुर्दा कहेंगे बेआबरू तो नहीं कहेंगे। अल्लाह अकबर। फिर उसने क्या किया, उसने अपने पीर मुर्शिद हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद का नाम लेकर उस ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। और जब छलांग लगाई तो क्या देखा कि पीर मुर्शिद का दामन उसको बचाने के लिए काम आ गया।